السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آؤ عقیدہ سیکھیں سبق نمبر 12 میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں جانیں گے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ ایک آدمی کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے رسولوں پر کتابیں نازل فرمایا۔ یہ کتابیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی طرف بلاتی ہیں۔ اللہ نے یہ کتابیں اس لیے نازل کی تھیں کہ بندوں کو بتایا جائے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے۔ ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ شورى آیت نمبر 15، جس میں اللہ کہتا ہے، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کتابوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے وہ یہ ہیں، جیسے صحف ابراہیم، تورات، زبور، انجیل۔ صحف ابراہیم و موسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ سے مراد وہ کتابیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ تورات کیا ہے؟ تورات یہ وہ مقدس کتاب تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں ہے، وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے تورات نازل فرمائی۔ اچھا، زبور کیا ہے؟ زبور وہ کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی تھی، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 163 میں اللہ فرماتا ہے، وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ انجیل کیا ہے؟ انجیل یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم پر نازل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل تو کر دی، لیکن ان کے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ یہ کہا کہ انہوں نے تبدیلی کی ہے۔ اگر فرض کر لیں جس طرح یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں آج بھی ویسے ہی موجود ہوں، تب بھی ان پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید نے ان تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، یعنی کینسل کر دیا ہے۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے جو بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اب یہی کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اچھا، قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب ہر آدمی کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس بات پر ہمیں ایمان ہے۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور اس کتاب میں سارے قوانین بتا دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے نازل فرمایا ہے، کسی خاص قوم یا کسی خاص رنگ و نسل والوں کے لیے یہ کتاب خاص نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا،
جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ آج دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں جیسے تورات، انجیل، زبور اور دیگر آسمانی صحائف میں سے کوئی بھی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ پہلی قوموں کے لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ان کتابوں کے احکامات میں تبدیلی کر دی۔ قرآن مجید ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود لے رکھی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پچھلی کتابوں پر بس ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم باقی نہیں رہا، کیونکہ تمام سابقہ کتابیں ایک خاص قوم کی رہنمائی کے لیے آئی تھیں۔ ان لوگوں نے تبدیلی کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید نازل کی وہ قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کس قدر اپنے بندوں کے لیے رحیم ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کا سارا سامان کتابوں کی شکل میں نازل فرمایا اور انسانوں کو شیطان کے بہکاوے سے بچا لیا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے کہ اس نے ہر دور کے لیے مناسب قانون نازل فرمایا، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مومن اور کافر میں فرق ظاہر ہوتا ہے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کتابوں پر ایمان لاتا ہے اور کون نہیں۔ جو ایمان لائے وہ مومن کہلاتا ہے اور جو ایمان نہ لائے وہ کافر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے میں انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور سورہ قصص آیت نمبر 52 میں بتایا گیا کہ ایمان لانے سے اجر دگنا ہو جاتا ہے، اور ان کتابوں پر ایمان لانے سے انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کی ایمان کو تو قبول فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔